والكتاب أمر الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. پچھلے درس میں سفر کے تعلق سے بات ہو رہی کہ سفر کرنے کے آداب اور طریقے کیا ہیں. سفر میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور سفر کے دوران آدمی کسی جگہ پڑاؤ رہتا ہے ٹھہرتا ہے تو وہاں کن چیزوں کا خیال کرے. کسی راستے پر آدمی اپنا ڈیرا نہ ڈالے پڑاؤ نہ ڈالے, کسی کنویں پر, کسی ایسی جگہ پر جہاں کسی دوسری مخلوقات کا آنے جانے کا سلسلہ ہو. تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آدمی سفر میں پڑاؤ اختیار کرے, ٹھہرے رکے. آج کے درس میں رفیق سفر کی مدد کرنے کا بیان ہے. یعنی سفر میں جو آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے یا جتنے لوگ جا رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعامل کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, اس تعلق سے چند حدیثیں بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی سفر اذا جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منها في فضله. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر پھیرنے لگا, دیکھنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ بطور احسان یعنی بطور نیکی کے اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. پھر فرمایا اور جس کے پاس سفر کے توشہ یعنی کہ کھانے پینے کا, سفر میں جو چیز عام طور پر استعمال کی جاتی ہے سواری کے علاوہ, کھانے پینے کا یا پہننے کا یا کوئی بھی ایسی چیز آدمی استعمال کرتا ہے, تیل, صابن, کنگھی, اسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. تو جس کے پاس جو توشہ سفر ہے, زیادہ سفر میں لے جانے کے جو سامان لے جا رہا ہے, تو جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی احسان کے طور پر اپنے دوسرے ساتھی کو دے دے. بس اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اور بھی قسمیں بیان فرمائی اور بھی اس کے علاوہ بات آگے بیان فرمائی کہ جس کے پاس جو ہے تقسیم کر لو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ترغیب دلائے, اتنا حکم دیے, اتنا تاکید کیے, اتنا بتائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تاکید کیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو سفر کی حالت میں. ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھنے لگا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے وہ ہمارا ہی نہیں. یعنی میرے پاس میری ضرورت کی جتنی سامان ہے اور ضرورت سے زیادہ جتنی ہے اس میں میرا حصہ زیادہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ دوسروں کو دینا ضروری ہے. آپ کے پاس جو بھی ضرورت والی چیزیں ہیں مکمل ہو گئی سفر میں, تو جو زائد مال ہے دوسروں کو دے دیا جائے. اتنا اللہ کے نبی سے ابھارتے تھے گویا کہ وہ مال ہمارا ہے ہی نہیں, دوسرے کا ہے. جیسے کہ وہ حدیث فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ تحقیق کرتے تھے کہ پڑوسی کو دو, پڑوسی کو خیال کرو, پڑوسی کو پوچھو, ہر اعتبار سے. ہم میں سے لوگ یہ سمجھنے لگے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پڑوسی کو اللہ کے نبی سے اپنا زمین جائیداد میں حصے بٹوا دیتے ہیں, یعنی وراثت میں تقسیم کی ان کو دینے کا کوئی حکم نہ ہو جائے, اتنا اپنا تھا. لیکن وراثت اور زمین کے علاوہ جائیداد تو صرف گھر والوں میں تقسیم ہوگی, لیکن اتنی تحقیق کہ مانو کہ پڑوسیوں کو زمین بھی دے دیا جائے, جائیداد بھی دے دے. اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھنے لگے ہم لوگ کہ ہمارے پاس ضرورت سے
کیا چیز معلوم ہوئی؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب سفر کے لیے نکلے تو ساتھیوں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو. ہمارے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اس کو شیئر کرنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ کس کے پاس کیا چیز ہے نہیں ہے، اس کا خیال کرنا، پوچھ کرنا کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس ہے، آپ میرے سے لیکن استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ خود سے بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے کو شیئر کرنے کا جذبہ رکھنا، خاص طور پر سفر کیا ہے، کیونکہ سفر کی یہاں بات ہو رہی ہے. دوسری بات اس لیے معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کسی کو کوئی چیز اگر دے رہا ہے استعمال کے لیے تو اس کی دو شکل ہو سکتی ہے. پہلی شکل یہ کہ آدمی ضرورت کے لیے دیا تو واپس لے لیا، لیکن ایک آدمی کے پاس ایک سے زائد کوئی چیز ہے، 2 کنگھی ہے، 2 ساون ہے، تو آدمی 2 میں سے ایک اگر کسی کو دے رہا ہے تو ہو سکتا پورا وہ ہمہ کر دے کہ لو یہ تمہارا، تم اپنے لیے استعمال کرو، میرے پاس 2 میں ایک استعمال کرو، ایک تم استعمال کرو. تو دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہے اور طریقہ ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ جب کوئی تنگدست آدمی جس کے حالات سے تم واقف ہو، کوئی تنگدست آدمی تم اس کو ادھار دیے، قرضہ دیے، اب سامنے والا تم کو لوٹا نہیں پا تو اس کو ٹائم دے، مہلت دو، کچھ دن بعد ٹائم دیتے رہو، بڑھاتے رہو. پھر آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صدقہ کر دیے، معاف کر دیے، چھوڑ دیے، آدمی اپنے اپنے استطاعت اور حیثیت کے مطابق اس کو اپلائی کر سکتا ہے، کتنا اماؤنٹ ہے، کس کو چھوڑ رہے ہیں، کس کو نہیں دے رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھ کر کے اگر کوئی آدمی معاف کر دے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جو کوئی معاف کر دے واپس نہ لے، تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے، اس کے بارے میں معلومات ہو جائے. اس کی الگ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی لیے آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں کہ پیسہ یا کوئی بھی سامان دے واپس لے لے، یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے ہبہ کرے، چھوڑ دے اللہ کے لیے. اس لیے اللہ کے نظر یہاں پر بات فرمائے کہ جس کے پاس جو زیادہ سامان ہے احسان کے طور پر اپنے بھائی کو دے دے. احسان یعنی نیکی کی نیت سے. اور احسان کا اصل معنی کیا ہے؟ حدیث جبریل کے اندر ہے کہ احسان پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کہ احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا احسان یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو نماز میں یہ سوچے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور انسان اگر یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، تو اتنا تو ضرور وہ سوچے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی مفاد نہیں. تو ٹھیک یہاں پر وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دیکھو ترجمے میں جو ہے کہ احسان کے طور پر اپنے بھائیوں کو دے دیں، یعنی اس کی کوئی ان کو واپس لینے کا یا پھر دنیا میں کوئی الگ سے بات نہیں، کوئی اس کا بدلہ دے دے گا، اس اعتبار سے آدمی سوچ میں رکھے کہ احسان کے طور پر اللہ کے لیے تم دے دیں. اور اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 214 رمضان کے جہاں بات ہے، رمضان کا چکر ہے، وہاں پر ایک حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت کے ساتھ، نیکی کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس لیے کوئی بھی کام آدمی اگر نیکی کی نیت کرتے ہوئے احسان کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنے طرف سے دیتے ہیں. اس کے بعد دوسری ایک حدیث جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہ اراد ان یغزو فقال یا معاشر المہاجرین والانصار ان من اخوانکم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليزم احدكم اليه الرجلين او الثلاثة. جابر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے کا ارادہ فرمایا، جہاد پر نکلنے کا ارادہ فرمایا. یہ بھی ایک سفر ہے، جہاد ایک مقصد ہے، لیکن نکل رہے ہیں تو سفر ہی کر کے جہاد تک پہنچیں گے. تو جہاد کے لیے جب نکلنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین اور اے انصار کی جماعت، اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہارے بھائیوں میں سے
کہ جن کے پاس سواری ہے یا کوئی سامان ہے، تم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لے، ملا لے جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے، کچھ مال نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، وہ لوگ اپنے ساتھ اپنی سواری پر دو دو تین تین لوگوں کو کر کے بٹھا لیں، الیہ الرجلین او الثلاثہ، دو دو یا تین تین لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے چلے۔ اس کے بعد فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جس کے پاس ہم میں سے سواری تھی وہ دو دو لوگوں کو، تین تین آدمیوں کو اپنے ساتھ لے لیے۔ اب چلیے، اب جب راستے میں سفر کے نکلے تو ایک سواری ہے، تین آدمی ہیں۔ اب تین آدمی جو ہے، تین آدمی میں سے ایک آدمی کی سواری ہے، سواری جس کی ہے وہ ایک آدمی ہے، اور دو آدمی ایکسٹرا انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ بعض صحابہ کرام تین لوگوں کو اٹھائے، تین تین لوگوں کو لیے، ایک ان کی خود کی سواری اور تین آدمیوں کو لیے، یعنی چار آدمی، یعنی ایک سواری میں تین آدمی یا ایک سواری میں چار آدمی، اس طرح کر کے وہ سفر کے نکلے۔ تو کہتے ہیں فَمَا لِأَحَدٍ مِّن ظَهْرِ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ، ہم میں سے ایک سواری پر چار آدمی جو تھا باری باری بیٹھے تھے، تھوڑے دور ایک آدمی بیٹھا، پھر اتر گیا، پھر تھوڑی دور دوسرا آدمی بیٹھا، یعنی تین آدمی پیدل چل رہے ہیں، ایک آدمی سواری پر، پھر ایک آدمی اتر گیا، باری باری کر کے ایک آدمی سوار ہوا ہے، پھر اتر گیا، پھر دوسرا۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں کہ ہم میں سے جس کی سواری ہوتی تھی، جس کی سواری جیسے کہ میری ایک سواری ہے، ہم نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو ملا لیا، تو ہماری باری تھوڑی دیر ہم اتر گئے، پھر دوسرا آدمی بیٹھا، وہ اتر گیا، تیسرا پھر اتر گیا، چوتھا پھر اتر گیا، پھر اس کے بعد پھر میری باری آئی۔ یعنی کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سواری کس کی ہے، گاڑی کس کی ہے، یہ جو اونٹ ہے یہ کس کی ہے۔ چاروں آدمی جس کا سواری ہے وہ بھی اور جس کی سواری نہیں ہے وہ بھی، سب برابر برابر بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ چار آدمی سے سواری کس کا ہے، سواری کا مالک کون ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر 1% بھی، ایک ذرہ بھی ہسکا، گھمنڈ، جیلسی، حسد، بغض یا مال کی یا سواری کی چودراہٹ کچھ بھی نہیں، جتنے بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں اسے 1% بھی صحابہ کرام کے دل میں یہ چیز نہیں تھی کہ میری سواری ہے تو میں زیادہ بیٹھوں گا، یا میری سواری ہے تو میں بیٹھا رہوں گا، میرے پیچھے دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک لوگ بیٹھے پاری نہیں ہماری لگا، لیکن ہم ہمیشہ بیٹھے رہیں گے کیونکہ میری گاڑی ہے، میری سواری ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر ایک بھی جذبہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ لوگ سوچتے تھے کہ سواری کس کی ہے، پتہ نہیں چل پاتا تھا، لیکن جس کی سواری وہ جانتے تھے کیا ہے میری سواری ہے۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ کی ایک روایت، ایک آیت ہے 10ویں پارے کے آخری پیج میں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ جہاد میں جب نکلے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو بعض صحابہ کرام آ کر کے اللہ کے نبی سے کہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی سامان نہیں ہے، لا اجد، میں کوئی سامان نہیں پاتا ہوں اپنے پاس، کیسے جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے حکم دیے کہ دو دو تین تین، اس کے باوجود پھر کچھ صحابہ کرام بچ گئے۔ اب ایک سواری میں آدمی، تین آدمی، چار آدمی تو ہو گیا، اب اسے 5-6 آدمی، تھوڑی سی سواری کی صرف بات نہیں، اس کے علاوہ ضروریات، کھانے پینا، سب چیز کا خیال کرتے آدمی کو ٹریڈ کریں گے نا۔ اگر آپ سامان ہو 500 آدمی کا اور 1000 آدمی کو لے لیں تھوڑی مشقت ہوگی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اس آیت میں تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ بعض صحابہ کرام کو سواری میں جگہ نہیں ملا، سب لوگ بک ہو گئے، ایک سواری میں 4 آدمی، 3 آدمی۔ اب بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے پاس کوئی استطاعت، کوئی طاقت نہیں ہے اور میں کسی کو بول نہیں سکتا ہوں، سب لوگ بک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بعض صحابہ کرام واپس اپنے گھر جانے لگے، ان کی حالت کیا تھی؟ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، صحابہ کرام واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے کہ مجھے جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملا، سب لوگ بک ہو گئے، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کہ روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف صحابہ کرام واپس کرتے کہ ہم کو موقع نہیں ملے جانے کا، یعنی اتنی بڑی نیکی ایک چھوٹ رہی ہے۔
لیکن اس کے باوجود جو لوگ نہیں جا پائے یا جو لوگ کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، یا جن کی کوئی مجبوری نہیں ہو، صحابہ کرام جب جنگ جیت کر یا مال غنیمت لے کر جب واپس آتے تو سب لوگوں کو ملا کر کے مال تقسیم کیا جاتا، جو بوڑھے ہیں، کسی ریزن کی وجہ سے جا نہیں سکے ہیں لیکن جانے کا ارادہ تھا، لیکن ان کو بھی حج جہاد کا پورا ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لے کر جب آتے تھے تو جو جہاد کرنے گئے تھے وہ بھی، اور جو نہیں گئے کسی وجہ سے رک گئے تھے، سب کو ملا کر کے مال غنیمت تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ بھی اسلام کا ایک سسٹم ہے۔ یہاں بھی کسی صحابہ کرام کے دل میں خیال نہیں آیا ہم تو جہاد کرنے گئے تھے، ہم نے 10 لوگوں کو مارا، ایک آدمی کو مارا، ہم تو گئے تھے فلاں، کوئی آدمی تو گئے ہی نہیں تھا، یہ تو گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، ہم کو جتنا مال مل رہا ہے اس کو اتنا نہیں مل رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک صحابہ کوئی بھی صحابہ کرام ذرہ برابر بھی دل میں خواہش نہیں لائی۔ ایک روایت جو لکھتی ہے کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انصار صحابہ کرام تھے، نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، ان کو مال غنیمت میں بڑھا کر دے رہے تھے تاکہ ان کا دل اسلام میں بنا رہے اور اسلام میں خوب پختہ ہو جائے۔ اور جو مہاجرین صحابہ کرام کے مکہ کے ملک میں اسلام میں مضبوط تھے، ظلم و ستم سہ کر کے مار کھا کر اسلام میں پختہ ہو گئے، تو اس بنیاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی کی بنیاد میں ان کو تھوڑا کم دیے۔ تو پھر ایک صحابہ کرام ایک بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ٹھیک ہے، سمجھایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، تمہارے لیے ہم کافی نہیں ہیں، انصار کے لوگ مال لے کر کے اپنے گھر جا رہے ہیں اور تم لوگ اپنے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے، تمہارے لیے نبی کافی نہیں ہے؟ صحابہ کرام خوش ہو کہ ہاں نبی ہے، آپ کافی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چل رہے، بہت بڑی بات ہے، لوگ مان لے جائیں، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی خیال شبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فوراً تربیت کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، اور صحابہ کرام فوراً مان لیتے ہیں، اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، مستقل نہیں رہتے۔ اب انہیں صحابہ کرام کو جب مال تقسیم ہو گئی، کچھ منافق بھی ہوا کرتے تھے، منافقین جو صحابہ کرام میں گھس کر رہتے تھے، صحابی تو نہیں ہے لیکن منافق ہے، تو وہ لوگ آ کر کے جن کا آبجیکشن ہوا کرتا ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اے دل یا محمد، اے ہم سے انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اس کو زیادہ اس کو کم ایسے دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کسی امیر یا کسی مسلم حکمراں بادشاہ کے معاملے میں یعنی ان کے فیصلے یا ڈیسیزن کسی بھی چیز میں آدمی اگر نقص نکالتا ہے، کیڑے نکالتا ہے، تو ان کا تعلق انہی منافقین کی نسل سے ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ان کے انصاف کرنے پر آبجیکشن کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول یہ تعلیم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکمت عملی کیا کرتے تھے، حکمت کے تحت کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ تو یہاں یہ 2 حدیثیں تھیں سفر کے بارے میں اور صحابہ کرام کی کچھ وجہ سے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔